اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انہم لا يعجزون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو کافر ہیں، سبقوا، وہ کیا ہو گئے، آگے بڑھ گئے، یعنی وہ ہماری دسترس سے باہر نکل گئے، بھاگ نکلے۔ انہم لا يعجزون، وہ ہرگز نہیں تھکا سکتے، عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تیار رکھو ان کے لیے، مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جو کچھ بھی تم قدرت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو قوت میں سے، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑے باندھنے سے۔ یعنی تیاری کی مختلف صورتیں بیان کی جا رہی ہیں، تو یہ ہر دور کے اعتبار سے جو بھی اس دور کے لحاظ سے تیاری کے لیے ضروری چیزیں ہوں گی۔ تو اس میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ یہ توکل کے منافی نہیں ہے، اس باب کا اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، کہ اس سے تمہارا ایک رعب بنے اللہ کے دشمنوں پر، وعدوکم، اور تمہارے دشمنوں پر، وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ اور لوگ، لا تعلمونہم، جن کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ان کو کیا کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ یعنی وہ قومیں جن سے ابھی آپ کا واسطہ نہیں پڑا، جیسے فارس ہے، روم ہے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس سے کوئی دل میں تنگی محسوس نہ کرو۔ کیوں؟ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، وہ تمہاری طرف پورا پورا کیا کر دیا جائے گا، لوٹا دیا جائے گا، یعنی اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارے حق میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، سلم یہ کہتے ہیں صلح کرنا، مطلب یہ ہے کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ لوگ مائل ہو جائیں، جھک جائیں صلح کے لیے، فَاجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی ان کے ساتھ کیا کریں، صلح کر لیں۔ یہاں پر تو یہ کہا جا رہا ہے، اور سورہ محمد میں کیا، فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، کہ آپ لوگ کم ہمت نہ ہو جاؤ اور صلح کی طرف مت پکارو۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ تو یہ دونوں آیات کا جو مضمون ہے، ان میں بظاہر کیا ہے، تعارض سورہ محمد کی آیت میں اور سورہ انفال کی اس آیت میں۔ تو اس کے درمیان تطبیق اس طرح سے ہے کہ مسلمان ایسی صلح کہ جس میں کیا ہو، کم ہمت ہو کر، کمزوری کا شکار ہو کر ایسی صلح نہ کرے۔ اور یہاں پر جو صلح کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اس وقت میں کہ جب اولاً اس کا مطالبہ دشمن کرے، صلح کا مطالبہ اولاً کون کرے، دشمن کرے۔ ہاں اگر کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ مسلمان پوری طرح ان کے گھیرے میں آ جائے اور کوئی صورت وہاں بچاؤ کی نہ ہو سکے، ایسی صورت میں بھی صلح کیا جائز ہے، فقہاء نے لکھا ہے۔ اور صلح میں ممکن ہے کہ ان کی کوئی چال ہو، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، یعنی یہ جو ان کی ظاہر صلح کی درخواست ہے اس کو قبول کر لیں، لیکن بھروسہ اللہ پر رکھیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے، جاننے والے ہیں۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر یہ ارادہ کریں کہ یہ آپ کو کوئی دھوکہ دے دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہیں۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی ذات ہے کہ جس نے آپ کو قوت دی، بِنَصْرِهِ، اپنی مدد سے، ٹھیک ہے، فرشتوں کو بھیجا، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے ذریعے سے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں سے اپنی ایک نعمت کو بیان کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ
وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اس نے محبت پیدا کر دی تمہارے دلوں کے درمیان. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یعنی اس سے پہلے کیا تھا کہ اگر کہیں بیٹا باپ کے قاتل کو دیکھ لیتا تو اس کو مار دیتا. ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی جان تک کے پیاسے بنے ہوئے. لیکن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی. اگر آپ خرچ کرتے ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے سارا، ما لفت بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے. ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی. انہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں. یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی حسبک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی آپ کو کافی ہیں. ومن اتبعک من المؤمنین، اور جنہوں نے آپ کی پیروی کی ایمان والوں میں. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی آپ ابھارتے رہیں، تیار کرتے رہیں لوگوں کو، شوق دلائیں قتال پر. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین، یعنی سب سے پہلے یہ ضابطہ بیان کیا گیا کہ اگر آپ لوگوں میں 10 لوگ ہوں گے نا ثابت قدم رہنے والے، وہ 200 پر غالب آ جائے گی. وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر 100 لوگ، پھر ضابطہ یہ آ گیا اگر 100 لوگ ہوں گے آپ لوگوں میں تو وہ غالب آ جائیں گے 1000 لوگوں پر. یعنی ایک بندہ کس کے برابر ہو گیا؟ 10 کے. الفا من الذین کفروا، 1000 کفار کے. بأنہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ ایسی قوم ہے جو سمجھ نہیں رکھتے. پھر مزید اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف کر دی. الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی تم پر، یعنی تمہارا بوجھ کچھ کم کر دیا. وعلم، اور اللہ تعالیٰ نے جانا کہ ان فیکم ضعفا، کہ تمہارے اندر بعض لوگ کمزور بھی ہیں. تو ان فیکم ضعفا، یعنی تم میں سستی ہے، کم ہمتی ہے. تو اب حکم یہ ہے فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ، اگر آپ لوگوں میں 100 لوگ ہوئے ثابت قدم رہنے والے، یغلبوا مئتین، تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. اسی وجہ سے اب کیا ہوگا؟ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، اور اگر آپ لوگوں میں 1000 لوگ ہوں، یغلبوا ألفین بإذن اللہ، وہ 2000 پر غالب آ جائیں گے اللہ کے حکم سے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ، جمع رہنے والوں کے ساتھ. اسی وجہ سے اب کیا ہو گیا، یعنی اب ضابطہ یہ ہو گیا کہ اگر دشمن کی تعداد اپنے سے دگنی ہو، اس حالت میں اگر کوئی جنگ سے فرار اختیار کرتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو. اگر اس سے زیادہ ہو تو پھر وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں ہوگا. اس آیت کی جس میں کہا گیا نا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة والله عزيز حكيم. تو یہاں سے وہ سارے بدر سے متعلق جو ہے ایک اہم حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ غزوہ بدر کی قیدیوں سے متعلق اختلاف رائے ہو گیا. بعض حضرات کی رائے یہ تھی کہ ان کو کیا کر دیا جائے، قتل کیا جائے، اور بعض حضرات کی رائے یہ تھی کہ ابھی جو ہے نا اسلام ابتدائی دور میں کچھ ضرورت بھی ہے کہ ہم نے ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیتے، اس سے کچھ مالی مدد حاصل ہو جائے گی. تو ایسے ہی کیا گیا، ان سے فدیہ وغیرہ لے کر ان کو کیا کر دیا گیا، چھوڑ دیے گئے. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما کان لنبی، یعنی کسی پیغمبر کے لائق نہیں، کسی پیغمبر کی شان شان نہیں ہے بات کہ ان یکون لہ اسرا، کہ اس کے پاس کچھ قیدی ہوں، حتی یسکن فی الارض، یہاں تک کہ زمین میں اچھی طرح کیا نہ ہو جائے، خون نہ بہا دیا جائے. تریدون عرض الدنیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دنیا کے سامان کو چاہتے ہو. واللہ یرید الاخرہ، یعنی اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتے ہیں. آخرت کی بہتری اس میں تھی کہ ان کو کیا کر دیا جاتا، ان کو قتل کیا جاتا نا. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں. لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لکھا ہوا نہ ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ظاہراً صورتاً تو ایک کتاب یہاں نازل فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا،
لیکن اس میں بھی حکمت، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں بھی حکمت یہ ہو گئی کہ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لکھا ہوا نہ ہوتا پہلے، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو پہنچتا تمہیں اس بارے میں جو تم نے رائے اختیار کی، عذاب عظیم، بڑا عذاب۔ وہ کیا ہے کتاب من اللہ سبق سے کیا مراد ہے کہ وہ ان قیدیوں میں سے کچھ لوگ کیا ہو جائیں گے، مسلمان بھی ہو جائیں گے۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب کیا ہوا، یعنی ان قیدیوں کو چھوڑ دینے سے کوئی بڑا فساد واقع نہیں ہوا، تو گویا کہ وہ جو تمہارا مشورہ تھا وہ کیا ہو گیا، درست نکل آیا، اور اس سزا سے بھی تم بچ گئے۔ تو اب ایک مزید انعام ہمارا سنو، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، تو اب تم اس میں سے کیا کر سکتے ہو، مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ جو کچھ تم نے غنیمت میں سے لیا اس کو کھاؤ، وہ کیا ہے، حلال پاک سمجھ کر کھاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، قل لمن، کہہ دیجئے ان سے، فی ایدیکم من الاسریٰ، کہ جو تمہارے ہاتھوں میں کیا ہیں، قیدی ہیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، کہ اگر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوئی تمہارے دل میں کوئی بہتری، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں تمہارے دلوں میں کوئی بہتری ہے، تو یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم، تو اللہ تعالیٰ اس فدیے کے عوض تمہیں بہتر چیز عطا کر دیں گے، ویغفر لکم، اور تمہاری مغفرت بھی فرما دیں گے، یعنی اگر تم ایمان لے آئے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ اگر بالفرض یہ لوگ آپ کے ساتھ کیا کر لیں، دھوکے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ اس سے بھی کیا نہ کریں، کوئی فکر نہ کریں، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، کہ انہوں نے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کیا کیا، خیانت کی، تبھی تو آپ کے مقابلے پر آئے نا۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر لیا، ان کی گرفت کی، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کی، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولیاء بعض، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی، جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے نفسوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا، آووا ٹھکانہ دیا، ونصروا اور مدد کی، اس سے کون لوگ مراد ہیں، انصار، اور پہلے والے کون لوگ ہیں، مہاجرین، اولئک بعضهم اولیاء بعض، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں بعض کی کیا ہیں، دوست ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، تو یہاں اصل میں میراث سے متعلق احکام ذکر کیے جا رہے ہیں، تو یہ پہلے ہی ہوتا تھا، لیکن بعد میں پھر یہ میراث کا یہ جو سبب تھا یہ کیا منسوخ ہو گیا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، ان کے لیے نہیں ہوگا ان کی وراثت میں سے کچھ بھی، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کریں، یعنی مہاجر انصاری کا کیا ہوتا تھا، وارث بنتا، اور انصاری اس مہاجر کا کیا بنتا، وارث بنتا۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، ہاں لیکن وہ تمہارے وارث تو نہیں ہے، لیکن اگر وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر دین کے کسی معاملے میں وہ تم سے مدد طلب کریں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو مدد تمہارے اوپر لازم ہے، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاق، مگر اس قوم کے مقابلے میں کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو چکا ہے، صلح کا، امن کا کوئی معاہدہ ہو چکا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان میں سے بعض کے
دوست ہیں، مطلب یہ کہ وہ تمہارے وارث نہیں ہیں اب، الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر تم ایسا نہ کرو گے، اگر تم ایسا نہ کرو گے، یعنی اب بھی اگر تم مومن اور کافر کے درمیان وراثت کا تعلق جاری رکھو گے، تکن فتنۃ فی الارض، تو تم زمین میں تو کیا ہوگا، تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ پھیلے گا، فساد پھیلے گا، وفساد کبیر، اور بڑا فساد، بڑی خرابی ہوگی۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ تب یہاں سے اللہ تعالیٰ انجام کو بیان فرمانے کہ والذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی، جہاد کی اللہ کے راہ میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ تمام لوگ یہی مومن ہیں سچے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی، یعنی درجات کے اعتبار سے گوئے مختلف ہیں ہر شخص دوسرے سے، لیکن مغفرت اور عزت کی روزی میں تمام لوگ کیا ہیں، مشترک۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے بعد اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا، فاولئک منکم، تو وہ بھی انہی میں ہوں گے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور رشتہ دار آپس میں بعض سے کیا ہوتے ہیں، افضل ہوتے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کے حکم میں، یعنی وہ زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو یہاں بھی وراثت سے متعلق حکم کو بیان کیا جا رہا ہے کہ قرابت داروں میں بھی آپس میں کیا ہوتے ہیں، تفاوت ہوتا ہے نا، کچھ زیادہ حق رکھتے ہیں بنسبت دوسروں کے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا۔